बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद अली ख़ान। इस वक्त रमज़ान की आमद भी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़कात के बारे में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अमीर हमज़ा साहब। उनसे जानेंगे कि ज़कात के बारे में वो हमें बताएंगे और आपको भी एक आगाही एक मुहिम मिलेगी, और इनसे ये भी जानेंगे कि किस किस चीज़ पे जो है वो शरायतें हैं, और हमारे दीन और इस्लाम में किस किस चीज़ पे जो ज़कात के बारे में बताया गया है वो आज हमें तफसीलन बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मौलाना रहमतुल्लाह। साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब आप ये बताइएगा कि आज जो ज़कात के बारे में आज हमारे पास आप आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें तफसीलात बताइएगा कि ज़कात की शराइत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने हमें मदऊ किया कि हमसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हमने दीन सीखा ही इसलिए कि लोगों तक पहुँचाएं। और आजकल क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं, सबसे पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि लोगों का जहन ये है कि रमज़ान में ही ज़कात अदा करनी होती है, हालांकि ऐसे नहीं है। इस्लामी नुक्ते नज़र में आप किसी भी इस्लामी महीने से, मिसाल के तौर पर आप मुहर्रम के महीने में आपने अपना हिसाब लगाया निसाब का, निसाब पूरा है, साल गुज़र गया, अगला साल आया, मुहर्रम के महीने में आपने ज़कात अदा कर दी और आपको अदा करनी है, तो वो आपकी ज़कात मुहर्रम में भी अदा हो जाएगी। लेकिन सवाब के पेश नज़र के रमज़ानुल मुबारक में सवाब ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग अदा करते हैं। ये एक अच्छा अमल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात आपने कही कि ज़कात की शराइत, के शराइत ये है कि इंसान आकिल हो, बालिग हो, उसके पास माल हो, वो साहिब इस्तिताअत हो। तो अब साहिब इस्तिताअत क्या है जी, कि वो आदमी 7.5 तोले सोने का मालिक या 52.5 तोले चांदी का मालिक हो। और अच्छी बात यह है कि इसके अलावा अगर बंदे के पास पैसे हैं तो इस बार 2024 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो साहिब निसाब आदमी के लिए ज़िक्र किया वो ये है कि 1,35,180 रुपये का जो आदमी मालिक है वो उस पर ज़कात है, वो साहिब निसाब शुमार किया जाएगा। और इस तरह एक आदमी के पास अगर 1,35,180 रुपये हैं या उसके पास कुछ सोना है, मिसाल के तौर पे 50,000 का सोना है, 50,000 की चांदी है और 50,000 उसके पास इजाफी रकम मौजूद है, यानी उसकी ज़रूरियात से हटकर उसके पास जो इजाफी रकम मौजूद है या उसके पास सामान तिजारत है यानी कुछ चीज़ें हैं, तो उस आदमी पर वो ज़कात आएगी और उसको ज़कात अदा करनी होगी। अच्छा, ये कितनी तकरीबन इस पे ज़कात जो है लागू होती है तकरीबन हमारे दीन इस्लाम में? कितनी कटौती उसमें तकरीबन लाखों के हिसाब से, लाखों से शुरू होती है, हज़ारों से शुरू होती है या रुपये में शुरू होती है? थोड़ा सा ये नाज़रीन को बताइए। मैं आसान आपको समझा दूं जी कि आजकल लाख एक आम लेवल बन चुका है। बेशक। तो मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1,00,000 रुपए हैं, यानी 1,00,000 की वो ज़कात अदा करनी है उसने, तो उस 1,00,000 में से उसने 2.5% अदा करना है। 2.5%? 2.5% 2,500 रुपये बनते हैं जी। तो इसी तरह बेहतर ये है कि सोना है, चांदी है, पैसे हैं, नकदी है, तो या सामान तिजारत है, चार चीज़ें हैं ना, चार चीज़ें जी साजिद भाई, ये बात मतलब इस तरह के आसानी के साथ समझ आ जाएगी लोगों को। जी। चार चीज़ों पे ज़कात आती है, ठीक हो गया। सोना, चांदी। चांदी और नकदी, ठीक। और इसके अलावा सामान तिजारत। सामान्य तिजारत। अच्छा, उसमें सामान सामान्य तिजारत में तिजारत थोड़ा में सा आप इसमें जी, एक्सप्लेन कीजिएगा कि सामान्य तिजारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सामान तिजारत ये है कि आपने सामान तिजारत के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप मतलब आजकल लोग मोबाइल ले लेते हैं भाई, मैंने ये मोबाइल ले लिया, अच्छा। मोबाइल लेने के बाद
کہ میں نے اس کو بیچنا ہے جی جب نفع ملے گا. جب نفع ملے. صحیح ہے. گاڑی لے لی بھائی نفع ملے گا اس کو بیچ دوں گا, یہ نیت ہے انسان کی. نیت ہے. ٹھیک ہاں. ہے. ایک ابھی انسان کے پاس مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے اپنا, تو وہ اس نے ضرورت کے لیے رکھا ہے, کوئی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی. بیچنے کی. اچھا. ہاں جی. تو اس پہ یا اس پہ کوئی نفع کمانے کی, یا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا. یعنی اگر اس کو بھی زکوٰۃ کے کیا کہتے ہیں جی پیسوں میں شمار اس کو نہیں کیا جائے گا, وہ اس کی ضروریات میں شامل ہے. لیکن ابھی ایک بندہ اس نے 3 موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں, ایک تو اس نے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن 2 موٹر سائیکل ایسے ہیں کہ بھائی کل اگر یہ مجھے 5-10 ہزار نفع دیں تو میں ان کو بیچ دوں گا اور جو اپنا رزق کما لوں گا. اچھا, اس میں مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ ضرورت ہے زندگی, جس طرح میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے, آپ کے پاس موٹر سائیکل, یہ تو ہماری ایک ضرورت ہے, ہم نے تو بیچنا ہے نہیں ہے. تو جس طرح آپ نے یہ کہا کہ جس کے پاس 3 ہو یا 4 ہوں, اور خاص کر اس میں تقریباً 2-2.5 لاکھ کے ارد گرد, جس طرح آپ 125 cc لے لیں یا اس سے اباؤ لے لیں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے, یعنی کہ 2500 روپیہ اس چیز جو بھی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا, سونا چاندی اور اس کے علاوہ نقدی, اور اس کے پاس جو سامان تجارت, جی وہ کہتے ہیں نا سامان تجارت اگرچہ 1 روپے کا ہے یا کروڑ روپے کا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس پر 2.5% زکوٰۃ آئے گی. کس قسم کے اثاثے کی صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ اس پہ بھی لازم ہے؟ اثاثے یہ ہیں جی کہ انسان صاحب استطاعت ہو, اور صاحب استطاعت آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مثال کے طور پر اس سال کے حساب سے 1,35,180 روپے کا مالک ہے, اور اس کے علاوہ اس بندے کے پاس اس کی ضروریات سے زیادہ اس کے پاس مال موجود ہے, اور اس میں سے سونا ہو گیا, چاندی ہو گئی, یہ چیزیں اگرچہ سامان تجارت نہیں ہیں, ٹھیک ہو گیا, اگرچہ اس نے تجارت کے لیے, آج کل دیکھیں گھروں میں 20-20 30-30 تولے لوگوں کا سونا پڑا ہوتا ہے, وہ تجارت کے لیے نہیں ہوتا. اچھا, اس پہ لاگو نہیں ہے, لیکن اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے. صحیح ہے جی. سونے پہ زکوٰۃ ہر صورت میں, چاندی پہ ہر زکوٰۃ ہر صورت میں, اور پیسہ آپ کے پاس اگر صاحب استطاعت ہیں, آپ کے پاس نصاب سے زیادہ اگر پیسہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہر صورت میں. صحیح ہے جی. لیکن سامان تجارت کی بات آتی ہے کہ سامان تجارت آپ کے پاس گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, اور اسی طرح یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ, جو چیز بھی آپ نے لے لی, مثال کے طور پر آپ نے 20-25 کوئی ایسی چیزیں عام چیئر خرید لی, وہ آپ نے کہا جی میں بیچوں گا ان کو, یہ 1.5-2 لاکھ کی ہیں, ہاں جی, یہ ابھی آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہیں, تو یہ پھر آپ پر زکوٰۃ ان کی دینی لازم ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک بات میں کرتے چلا جاؤں کہ آج کل اکثر لوگ, بیشتر لوگ ایک آسان کاروبار سمجھ کر پراپرٹی ڈیلر کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک پلاٹ خرید لیا, 10 سال پہلے اس نے ایک پلاٹ خریدا, 1 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی. صحیح ہے جی. اور نیت اس کی یہ تھی کہ میں یہ پلاٹ خریدتا ہوں, کل جب کچھ سال گزریں گے, کچھ دن گزریں گے, اس کو نفع کے لیے بیچ دوں گا. ابھی اس بندے پہ اس پلاٹ کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دینا لازم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا صاحب, ایک عام سوال ہے, کسی کے گھر میں بیماری ہو اور وہ ہو بھی اس کے پاس اپنی جائیداد بھی ہو, گاڑی بھی ہو, موٹر سائیکل بھی ہو, تو کیا سمجھنا ہے کہ بیماری کے حالات میں وہ زکوٰۃ اس پہ لازم ہے؟ جی بالکل اچھا سوال ہے آپ کا, کہ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے یعنی زکوٰۃ کے لازم اور غیر لازم ہونے کے لیے بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حیثیت مال کی ہے. اگر وہ انسان صاحب استطاعت ہے اور بیماری میں وہ علاج بھی کرا رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے پاس مال موجود ہے, تو اس بندے کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. مثلا سونا اس کے پاس موجود ہے, گاڑی ہو اور اس کے اپنے پلاٹ وغیرہ ہیں, ہر چیز ہے, تو اس پر پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے. وہ زکوٰۃ ادا کرے گا, اور اس زکوٰۃ, یہ زکوٰۃ جو ہے صدقات واجبہ میں سے آتا ہے, اور جب وہ ادا کرے گا نا زکوٰۃ, تو پھر اس صدقات واجبہ کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے بیماریوں کو دور کریں گے انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب, یہ تو آپ کی بڑی اچھی ایک پوائنٹ آف ویو آپ نے مجھے بتایا, بڑا اچھا سوال بھی تھا, اس کا جواب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیا. اور
असीयत में एक और सवाल मेरा ये था कि हमेशा से मैं एक चीज़ें देखता आ रहा हूँ, और मेरी भी ज़िंदगी तकरीबन आपको पता है कि सारी उम्र मीडिया में गुजर गई, लेकिन कुछ जो हैं, किसी दोस्तों के किसी सफ़ेद पोश के घर में बीमारी पड़ी है, और ख़ासकर उस पे ज़कात वाजिब है, वो उस पे ज़कात लगती है या सदक़ात लगता है, ये ज़रा बताइए। मुझे ज़रा मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के घर में बीमारी है, और वो बेचारा जो है वो अपनी किसी भी, यानी कि घर में कोई भी बंदा हो, फर्द उसकी वाइफ है, उसकी वालदा है या बहन है, जी और वो बीमारी भी उसकी मुजी बीमारी है, जी तो क्या समझ रहे हैं कि उस बंदे पे ज़कात जो है उस पे लागू हो सकती है, वो उस पे, यानी कि कोई बंदा उसको दे ज़कात के मद में पैसे, तो बीमारी के, जी यानी कि समझ मैं गए मेरी समझ मेरी गए सवाल जी कर, हाँ समझ गए। यानी कि उस पे वो बीमारी के, यानी कि वो कहते हैं यार चलो ये मैं देता हूँ आपको ज़कात, जी तो ये आप बीमारी पे लगा दो, तो बीमारी और इसमें कुछ फ़र्क आप थोड़ा सा मुझे बताएगा, क्योंकि मैंने कुछ सुना था कि बीमारी पे जो होते हैं वो ज़कात नहीं होती, वो सदक़ात होते हैं, ये थोड़ा सा ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इसकी मद में एक और मेरे जहन में पॉइंट है, वो भी मैं हल कर दूंगा जी जी कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे के घर में अल्लाह न करे उसकी घर वाली है या वालिद है वालदा है, उसको कैंसर हो चुकी है। जी, कैंसर का आपको पता है आजकल करोड़ के हिसाब से इलाज है। लगते हैं हाँ बिल्कुल जी। ऐसे ऐसे ही काम चलता लेकिन अभी वो मालदार है, साहिब इस्तिताअत है। है। जी सही है जी। अगर उसको कोई आदमी उसकी मदद करना चाहता है तो वो नफली सदकात के पेश नज़र नफली सदकात की सूरत में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ये सदकात वाजिबा जो हैं ये उस पर नहीं लागू होंगे जी। यानी उसको ज़कात, वो ये जो ज़कात के पैसे हैं ना, उससे उसकी मदद नहीं कर सकता नहीं सर कर जी। सकते। क्यों? ये उस बंदे का हक है जो साहिब निसाब नहीं है। जो साहिब निसाब आदमी है ना, उस पर ज़कात नहीं लगेगी जी। और इसी तरह एक आम सा सवाल है, आजकल देखें कि प्रोफेशनल दौर चल रहा है, जी लोगों के पास आईफोन वगैरह ये वो। तो आजकल एक आम नॉर्मल सा आईफोन, अच्छा मतलब आप 11 12 यानी कोई ले लें, 150 तो ऊपर ही। ये क्या है जी, 1.5 लाख का, हाँ जी, 2 लाख का, 2.5 लाख का। जी अब एक बंदा है जी, उसके पास और चीज़ें भी मौजूद हैं, वो साहिब इस्तिताअत नहीं बन रहा, लेकिन जब उसकी ये जो मोबाइल उसने रखे हुए हैं, एक मोबाइल, अगरचे उसने 10 लाख का मोबाइल रखा हुआ है, उसकी अपनी ज़रूरत के लिए रखा हुआ है ना, ये देखें मिसाल के तौर पर अभी मेरे पास ये फ़ोन है, जी ये अगर 10 लाख का भी है ना, जी, ये मैंने ज़रूरत के लिए रखा है, इस पे ज़कात नहीं है। अच्छा से ज़कात सही है। ज़बरदस्त। लेकिन अगर एक बंदे ने, एक आजकल ऐसे जी ट्रेंड चल रहा है कि मैंने एक मोबाइल ऐसे रख लिया, एक पिक्चर के लिए रख लिया, हाँ जी, तो इजाफी मतलब उस आदमी, वो आदमी साहिब निसाब बन सकता है। तो जब वो आदमी साहिब निसाब बनेगा ना, तो उसको ज़कात देनी भी सही नहीं है। कि अच्छा जिस वक़्त उसके पास निसाब से ज़्यादा माल हो जाएगा, यानी वो मोबाइल, वो चीज़ उसकी जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो उसके ऊपर उसको फिर ज़कात नहीं आएगी जी। उसको अच्छा ज़कात आप नहीं दे सकते, वो अच्छा ज़कात ले नहीं सकता। अच्छा मौलाना साहब, 10 लाख से ज़्यादा रकम हो, जी 10 लाख से ज़्यादा रकम हो, तो आय कि इस पे ज़कात जो है वो वाजिब है। हाँ जी, इसमें तो कोई, कहाँ से स्टार्ट होती है, लाख से 50,000 से? मैं आपको बताता हूँ ना कि एक बंदा है, उसके पास 1,35,180 रुपये मौजूद हैं कैश। जी। कैश या सामान की सूरत में, सामान तिजारत है उसकी सूरत में हो, या सोने और चांदी की सूरत में हो, जिस सूरत में भी उस बंदे के पास माल मौजूद है और वो साहिब निसाब बनता है, यानी 52.5 तोले चांदी का वो मालिक है, ठीक है जी, ठीक होगा। या 52.5 तोले चांदी की रकम का वो मालिक है, उसकी मिकदार के बराबर, जो 1,35,180 मैंने आपको जी बता जी दी। जी जी जी। तो उस बंदे पे ऐसे है जी कि उस पे ज़कात, वो एक तो वो ज़कात ले नहीं सकता, यानी उसको कोई ज़कात दे वो नहीं ले सकता। वो कहे भाई मैं साहिब निसाब हूँ, ये मेरा हक नहीं है, आप किसी और को जाके दें जिसका ये हक है। ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर उसके बंदे के पास इससे ज़्यादा पैसे हैं, सही है जी, तो उसको ज़कात अदा करनी चाहिए। जी मिसाल के तौर पर उसके पास 5 लाख रुपए हैं, वो हिसाब लगा ले 5 लाख का, हर लाख में से 2500 अल्लाह के नाम का ज़कात का निकाल के दे। 5 लाख पे आप खुद हिसाब लगा लें कितना बनता है जी।
12,500. اسی طرح جی ہاں. اسی طرح. تو اسی طرح 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ پہ پھر 24,500 25,000 بن جائے گا. مولانا صاحب بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی، اور یہ میرے پاس ایک اور بھی سوال آیا ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ تقریباً اپنی رہائش یہاں پہ پرانے یعنی کہ دادا پر دادا لکڑ دادا کی، یعنی کہ اس کے علاوہ میں اپنا گھر لے لوں تو اس میں بھی کوئی زکوٰۃ کا کوئی ایسا سلسلہ لازم ہے؟ نہیں، ایسی ہے کہ جو آپ کا گھر ہے، یا مثال کے طور پر دیکھیں کہ آپ کو ایک زمین وراثت میں ملی ہے والد صاحب سے، مثال کے طور پر، اور ایک زمین ایسی ہے کہ جو آپ نے خریدی ہے، وہ پلاٹ اس لیے کہ اس کو میں بیچ کر نفع کماؤں گا. جی، تو اس پہ لازم ہے. ابھی جو وراثت میں آپ کو ملی ہے نا، وہ 10 کنال ہے. ٹھیک ہو گیا. پلاٹ جو خریدا ہے 2 مرلے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اس 10 کنال پہ آپ کی کیوں، وہ آپ کی مطلب آپ کو اس کو نہ بیچنے کا کوئی ارادہ ہے نہ کچھ، وہ آپ کو وراثت میں ملی، آپ کی ضروریات میں شامل ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس پر یہ ہوگا کہ جب آپ اس سے فصل کمائیں گے تو عشر لازم ہے. عشر پہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو کریں گے، کہ ہمارے لوگ اس میں بھی بہت سستی کرتے ہیں. یہ عذابات جو آتے ہیں نا، یہ انہی وجہ سے آتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی ہوگا. مولانا صاحب میں نے جو بات کی تھی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 10 کنال زمین ہے، اس پہ تو چلو ہے ہی نہیں، واجب ہی نہیں ہے، اور جو 2 مرلے ہیں اس پہ اگر اس پہ میں گھر بناؤں تو پھر اس پہ اگر آپ کی نیت پہ اعتبار ہوگا نا، جی آپ کی نیت ہے اس 2 مرلوں پہ گھر بنانے کی، تو پھر آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، پھر زکوٰۃ نہیں. پھر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ آج کل لوگ ہیں نا، بڑے سیانے ہو چکے ہیں لوگ. ہاں جی. لوگ کہتے ہیں جس وقت زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو کہیں کہ بھائی یہ تو میں نے بیچنے کے لیے نہیں، اور دوسرے دن ہی اگر 10 لاکھ مل رہا ہے اوپر نا، بیچ دیا. جب بیچو گے تو پھر اس کے اوپر آپ نے کیا جی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو اس کی. ہاں. تو اسی طرح یعنی آپ کی ایک نیت پہ انسان کے اعتبار ہے. نیت یہ ہے کہ کوئی چیز اگر انسان نے، وہ کیا کہتے ہیں، ایک ماچس کی ڈبی سے لے کر نا، وہ عالیشان مال و تاج مال بھی کوئی نا، اگر بیچنے کی نیت سے خرید لیا تو اس پر زکوٰۃ ہے. ہاں جی. اور اگر بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو نہیں ہے. کیا بات. ہاں جی. ہاں ناظرین، مولانا صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں، کتنی اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں تھیں. کیونکہ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان ٹرانسمیشن بھی چلانا ہے، اور ایسے ہی ہمارے جو نوجوان مولانا صاحب ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، اسی طرح ان سے مزید جو ہے عشر کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جو ہم تکلیف دیں گے، اور یہاں پہ یہ ہوں گے عشر زکوٰۃ، یہ تو چیزیں جو یہ خاص کر مسلمانوں پہ تو یہ بہت لازم ہے. اور اسی لیے آج میں نے یہ پروگرام کا ایک انعقاد اس لیے کیا تھا کہ تاکہ ہمارے لوگوں میں یہ اویئرنیس ہے، یہ ایک آ جائے، شعور آ جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم لاکھوں کروڑوں والے جو ہیں وہ زکوٰۃ جو ہے اس میں ہم لازماً جو ہے تقریباً نصف، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا 2500 روپے جو ہے لاکھ کے اندر ٹھیک ہے وہ دینی ہے. تو انہوں نے ایک بات بھی کرنی ہے ان فیوچر کہ یہ کیا کہتے ہیں. جی مولانا صاحب. جی. بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں تو ہو گئی کہ زکوٰۃ ہے کس پر، کس کو، لیکن اب آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. ہاں جی. زکوٰۃ دینی کس کو ہے، اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کل لوگ ایسے ہیں، زکوٰۃ اگر آپ نے 2500 روپے دینا ہے نا کسی کو، تو آپ کو اس جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا لازمی ہے. ضرور. صحیح ہے جی. یہ نہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی ادا کر دیں، یا کسی ایسی صورت میں ادا کریں کہ وہ اس کا مالک نہ بنے. مثال کے طور پر نہ کسی مسجد میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کہ مسجد کا تعمیراتی کام ہے، مسجد تو مالک پیسوں کی نہیں بن سکتی. ہاں جی. اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں اپنے ارد گرد نیک لوگوں کو تلاش کریں، اور سب سے اگر یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ دیکھیں گے لوگ، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. ہاں جی. یہ پہلے اپنے خاندان میں آپ کو پتہ ہے جی، اپنے ہر بندے کا لیول انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بھائی اس کا لیول کیا ہے، اس کے پاس اس کی کتنی آمدن ہے. ہاں جی. اور اپنے خاندان میں جس وقت آپ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا زکوٰۃ دینے کا.
ہاں جی، ایک زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، ایک اس کے ساتھ ہمدردی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اسی طرح اب سب سے پہلے اپنوں سے شروع کریں۔ ہاں جی، اپنوں میں دیکھیں، اپنے خاندان میں۔ ہمارے ہاں لوگ باہر والوں کو دیتے رہتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ نفرتیں بھی اسی وجہ سے پال رہے ہوتے ہیں کہ ان کے حقوق کو یہ پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شروع کریں، اپنوں سے شروع کریں، اور پھر اپنے محلے کے اندر جو غریب اور سفید پوش لوگ ہیں، دھاڑی دار لوگ ہیں، ان کی مطلب استطاعت نہیں ہے، وہ غریب لوگوں میں، مستحق لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ جا کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ایسے لوگوں کو آپ چپکے سے اپنی زکوٰۃ کا مستحق ٹھہرائیں، اپنی زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن تک کوئی پہنچانے والا نہیں۔ مانگنے والے تو آج کل ہر ایک آدمی سے پروفیشنل ہو چکا ہے۔ لے لیتے ہیں جی، لیکن جو سفید پوش بندے ہیں وہ مار کھا رہا ہے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، تحقیق کے ساتھ اپنے مال کو اس کے مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ جس طرح دیکھیں دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو تحقیق کے ساتھ، کسی اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرنا ہے، پہلے پتہ کرتے ہیں اسکول میں پڑھائی کیسی ہے، رزلٹ کیسے ہیں، یہ وہ۔ لیکن جس وقت آپ اپنے اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کرو گے نا، مثال کے طور پر 1,00,000 میں 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے، آپ نے 2,499 روپے ادا کر دیے، اور اپنی زکوٰۃ میں زکوٰۃ اپنے مال میں زکوٰۃ کی مال کا 1 روپیہ چھوڑ دیا، تو وہ 1 روپیہ بھی آپ کے مال کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کوشش کریں جو ہو حیثیت سے زیادہ دیں، دینے کی کوشش کریں، اور اپنے عزیز و اقارب، نزدیک کے لوگ، سفید پوش لوگ، نیک لوگوں کو دیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے، آپ جو مال صدقات واجبہ ادا کر رہے ہیں، وہ نیک لوگوں تک پہنچے اور ان کے کام آئے۔ جب وہ نیک اعمال کریں گے تو آپ کو بھی ان اعمال کا بھی ثواب ملے گا۔ بہت اچھے جی، مولانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ جب بھی آپ زکوٰۃ دیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے ارد گرد محلے میں دیکھیں، اس کے بعد آپ باہر بے شک جائیں، لیکن پہلے اپنے خاندان میں اسی لیے دیکھیں کہ ان کی بات پہ میں ایگری بھی ہوں، اتفاق بھی کرتا ہوں کہ میں نے کئی جگہ اور کئی ایسے اپنے محلوں میں دیکھیں کہ ہمارے جو امیر ترین بھائی ہیں، وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ اپنے محلے، اپنی برادری میں ارد گرد وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو وہ زکوٰۃ دوسروں کے اپنے نام، یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنا ایک نام کمانے کے لیے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ یار فلانا بڑا اچھا بندہ تھا، انہوں نے زکوٰۃ دی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، میں خیال کہ یہ پروفیشنل چل رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میں جو میرے دیکھنے نام والے، کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی نا جی، پھر اس وقت زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی۔ قبول بھی نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، اور مولانا صاحب کو دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ پھر بٹھائیں گے، اور عشر کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ عشر کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اپنے میزبان ساجد علی خان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز رمضان کی رسمش میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی طرح ہم فرداً اپنے مہمانوں کو بلاتے رہیں گے اور ان سے سوالات بھی کریں گے، اور آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں اور سوال کریں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب